السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکر امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، نواز شریف کے راستے ہموار کرنے کے لیے اس کی وطن واپسی کے حوالے سے لیگل ٹیم کیا کرنے جا رہی ہے، کیا رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بڑے پیمانے پہ اتحاد بننے جا رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کو اگلے عام انتخابات میں سندھ میں اقتدار سے میں روکنے کے لیے حوالے سے ان سب چیزوں پر میں آپ سے بات کروں گا۔ لیکن جو مہربان ناظرین دوست جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے اس میرے ویلاگ کو، اس ویڈیو کو فیس بک پہ اور یوٹیوب پر، تو میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور ہمیشہ کی طرح آپ کمنٹس ضرور بھیجیں، تو پھر اس کا ضرور میں آپ کو جواب بھی دیتا ہوں۔ تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ناظرین، نواز شریف نے جو 21 اکتوبر کو اس ماہ کو وطن واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اگلے ایک آدھے روز میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لندن سے سعودی عرب اس کے وہاں پہ کوئی عمرہ بھی ادا کریں گے، پھر واپسی دبئی قطر سے پھر 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں۔ اور دوسری جانب نواز لیگ کے جو چیف آرگنائزر ہیں مریم نواز نے جو پچھلے دنوں جس طرح لاہور اور باقی جگہوں پہ جلسے کر کے لوگوں کو اکٹھے کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ اس وقت نواز شریف کی جو لیگل ٹیم ہے، قانونی ٹیم، ان لوگوں نے تیاری کر لی ہے کہ حفاظتی ضمانت کے لیے اب کہا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے 16 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن وہاں پہ بھی داخل کریں گے، اور ایک لاہور ہائی کورٹ میں کریں گے کہ نواز شریف کو حفاظتی ضمانت چند روز کے لیے دی جائے، تو پھر جو ہے نا وہ آ کے عدالتوں کے سامنے پیش ہوگا۔ یہ ایک ملکی تاریخ کا ایک انوکھا کیس بھی ہوگا، اور اگر کسی عدالت نے اس کو سنا اور ریلیف دیا گیا تو یہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ ایک اشتہاری ملزم کو جس کو سزا آئی ہوئی ہو اور 4 ہفتوں کی ضمانت پہ 4 سال کے بعد اشتہاری پاکستان آئے تو اس کو ایک استقبال کرنے کی اجازت دی جائے، پھر اس کی اپنی مرضی سے جلسہ کرے، اور پھر وہ اپنا مقرر اس ڈیٹ کو جا کے وہ عدالتوں میں سامنے پیش ہو جائے۔ تو اس سے ایک تو یہ جو ہمارے ملک کے اندر وہ جو ایک کہاوت ہے کہ امیر کے لیے، طاقتور کے لیے ایک علیحدہ قانون ہوتا ہے، غریب کے لیے علیحدہ ہوتا ہے، تو میرے خیال میں پھر یہ قانون جو ہے اس چیز کو اب عدالتوں کو بھی اس کو تالے لگنے چاہیے، اور اس کو بند کر کے، اور جو ہے نا پھر جو ان کا سب کو وہ ریلیف، وہ طاقتور کو ویسے بھی ریلیف مل جاتا ہے، یہاں پھنستا ہے وہ غریب آدمی، آئے روز جو بکری چوری کا ہو، گائے چوری کا ہو، بھینس چوری کا ملزم ہو، تو اس کو تو آپ جیلوں میں بند کر لیتے، بلکہ ان کو تو کہیں مہینوں سالوں تک عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ سب چیز ہمارے ملک کے اندر یہ سب چیزیں چل رہی، لیکن یہاں پر اگر عدلیہ سے جھوٹ بول کے اور ضمانت لے کے چلے جائیں، اور واپسی پر پھر وہی جو ہے وہ ایک طاقتور بن کے اپنے آپ کو انقلابی بن کے یہاں پہ وطن واپس آ جائے، تو وہ پھر وہی اپنے آپ کو ایک انقلابی ہیرو کے طور پہ بھی پیش کرے، اور انقلابی باتیں بھی کرے، پھر ان کو ضمانتیں بھی مل جائیں، پھر اگلے انتخابات کے لیے بھی راستے ہموار ہو۔ اب تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ملک جو ایک ہی جماعت ہے جس کے لیے پورا میدان بھی صاف کیا جا رہا ہے، اس کو پورے کی پوری اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ جلسے بھی کرے اور اپنے استقبال بھی کرائے، عام انتخابات کے لیے اس کو ایک کلین چٹ دی جا رہی ہے کہ آپ اگلے انتخابات میں اتنے پاپولر ہیں کہ انتخابات، اگر یہ چیز ہے تو اس کا تو پھر بہترین طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپ سب کو فری ہینڈ دے دیں کہ وہ جب سب جا کے انتخابات میں حصہ لے لیں اور پتہ چل جائے گا۔
تو ناظرین ایک تو یہ تھا، دوسرا یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف نواز لیگ، جماعت اسلام، جے یو ایف اے، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، قوم پرست، یہ مل کے جو ایک راستہ روکنے کے لیے اگلے انتخابات کے حوالے سے جو اتحاد بنانے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں بشیر میمن جو سابق ڈی جی آئی ایف آئی اے تھے، وہ بڑا رول بھی ادا کر رہے ہیں، جس نے پچھلے دنوں نواز لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ وہ نواز لیگ والوں کو اتنا یہ دیکھ یقین ہو گیا ہے کہ بشیر میمن کے آنے سے نواز لیگ سندھ میں جڑیں پکڑے گی۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 20 سال تک نواز لیگ نے سندھ کو کیوں نظر انداز کیا؟ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ نواز شریف کے اقتدار میں وزیر اعظم ہوتے ہوئے یا اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کوئی ایسا مہینہ نہیں چھوڑتا تھا، نظر انداز نہیں کرتا سکتا جو سندھ کے دورے نہیں کرتا۔ لیکن 20 سالوں سے خود ہی جو ایک ہوتا ہے نا کہ پٹے پہ کسی کو آپ وہ چیز دے دے، تو انہی لوگوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو سندھ حوالے کر دیا تھا کہ آپ اس کے سفید کے کالے کے ہر چیز کے آپ مالک ہیں۔ اب جب سندھ میں کرپشن کا اتنا بڑا طوفان کھڑا ہو گیا اور ہر طرف چیخیں اٹھنے لگی، اور لوگوں نے بھی اس چیز کا محسوس کیا، اور ویسے بھی یہ چیزیں مارکیٹ میں تو اوپن ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی والوں نے سندھ میں کرپشن نہیں کی ہے۔ لیکن اب یہ سب فرشتے بن رہے ہیں۔ ایک اگر ہم پچھلے ویڈیوز نکال کے میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ کس طرح نواز لیگ اور ایم کیو ایم والوں کے آپس میں اختلافات کیا زبان استعمال کرتے رہے۔ اب کل پھر یہ اقتدار کے لیے اگر اکٹھے بیٹھتے ہیں، اتحاد بناتے ہیں، انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، کراچی کی حد تک ایک آدھا نواز لیگ کو ہو سکتا ہے سیٹ ایم کیو ایم اپنے وڈرا کر کے دے دے، لیکن انٹیریئر سندھ میں اگر، کیونکہ میں نے کافی اس کو تھارولی دیکھا ہے کہ سندھ کے انٹیریئر میں دیہی علاقوں میں، ڈسٹرکٹ میں نواز لیگ کے پاس کوئی ایسا مضبوط کینڈیڈیٹ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، کم سے کم میں نے جو جہاں تک دیکھا ہے۔ ایک طرف پیپلز پارٹی کے ظاہر لوگ وہاں پہ مضبوط لوگ بھی بیٹھے ہیں، چاہے ان کے اوپر کرپشن کے الزام آتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، کھڑے ہیں، ووٹ بینک ان کو نظر آ رہا ہے، اور بلدیاتی اداروں میں منتخب لوگ ان کے بیٹھے ہیں، میئر سے لے کے ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین سے لے کے ٹاؤن کمیٹی، میونسپل کمیٹی، کونسلر، سب ان کے وہ جو حامی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس صورت میں پیپلز پارٹی والوں کو سندھ میں شکست دینا ممکن تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہاں پر اگر یہ کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ چھپے ہوئے ہاتھ، جو خفیہ ہاتھ ہوتے ہیں، اگر کوئی پیچھے سے ڈوری ہلانے لگ گئے، اور سندھ کے وڈیروں کا تو حال سب کو پتہ ہے کہ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پارٹی اقتدار میں آنے والی ہے، یہ پارٹی اقتدار میں نہیں آنے والی، تو پھر ایک وہ بن سکتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو شکست تو مشکل ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے انتخابات اگر ہوتے ہیں تو ایک تو وہ ہمیشہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈسکس کیا ہے کہ انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں پورے ملک میں۔ اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کو اپنے شرائط پہ حکومت ملے گی، اپنے شرائط پیپلز پارٹی کو، یا ان قوتوں کے شرائط پہ پیپلز پارٹی حکومت قبول کرے گی، نہیں تو پھر ایک اور پھر پیپلز پارٹی کے اندر سندھ میں پیٹریاٹ بن سکتا ہے۔ اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اور اس کے لیے بھی کام ہو رہا ہے، جو مجھے پتہ چل رہا ہے کہ بعد میں بھی پیپلز پارٹی کے سندھ میں ایم پی ایز کو توڑا جا سکتا ہے جو کامیاب ہو کے آئیں گے۔ تو ناظرین آج کے لیے صرف اتنا ہی تھا۔ اگلے کسی اور موضوع کے ساتھ نئے ویڈیو پر میں آپ کے ساتھ اگلے ایک اور پہ میں آپ سے بات کروں گا، تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔